السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ معارج کی تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے اور سکھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، جو کافر پر آنے والا ہے، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ من اللہ ذی المعارج، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح قدس اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، لہٰذا تم خوبصورتی کے ساتھ صبر سے کام لو۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں۔ ونراہ قریبا، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، وہ عذاب اس دن ہوگا جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائے گی۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں۔ یبصرونہم، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے۔ مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے فدیہ میں دے دے۔ وصاحبتہ وأخیہ، اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، اور وہ خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور زمین کے سارے باشندے، پھر ان سب کو فدیہ میں دے کر اپنے آپ کو بچا لے۔ کلا انہا لظی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا، وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ نزاعۃ للشویٰ، جو کھال اتار لے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹھ پھیر کر منہ موڑا ہوگا۔ وجمع فأوعیٰ، اور مال اکٹھا کیا ہوگا، پھر اسے سینت کر رکھا ہوگا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو وہ بہت بخیل بن جاتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہے۔ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، اور جن کے مال دولت میں ایک متعین حق ہے۔ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سوالی اور بے سوالی کا۔ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ، یقیناً ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے فکری برتی جائے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں۔ إِلَّا أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، سوائے اپنی بیویوں اور ان بادیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، البتہ جو لوگ ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، اور جو اپنی گواہیاں ٹھیک دینے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو اپنی نماز کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔
اولئک فی جنات مکرمون، وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ العظیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت والے دن کا کچھ جو سا ہے ہونے والا جو واقعہ ہے جو اس دن ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو آسمان بکھر جائے گا اور جو پہاڑ ہیں وہ روئیوں کی طرح رنگین ہو جائیں گے۔ یہ لوگ بہت دور اس کو سمجھیں پر وہ دور نہیں ہے، میں اسے نزدیک دیکھ رہا ہوں۔ واقعی میں قیامت دور نہیں ہے، قیامت نزدیک ہی ہے۔ تم اپنے مال کو بچا بچا کر یا اپنی برائیوں میں اپنے آپ کو گزار کر تم اپنے آپ کا نقصان کرتے رہو گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہاری زندگی کب ختم ہو جائے اور تم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس تم پہنچو گے، تمہارا اعمال نامہ تمہارے سامنے ہوگا اور تمہارے سامنے تمہیں پتہ نہیں چلے گا، تمہیں یہ سمجھ نہیں آئے گی تم اپنے آپ کو کس طرح اس اعمال سے یا اس گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر سکو۔ وہ تمہاری جو سزا ہوگی وہ تمہیں ملے گی اور وہ مل کر ہی رہے گی۔ اس کے لیے کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ کوئی بہن کام آئے گی، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ ماں، نہ بیوی، نہ باپ۔ ہر کوئی اپنے آپ کا سوچے گا، ہر کوئی اپنے نفس کا سوچے گا، کیونکہ وہ زندگی ابدی ہے۔ ابدی زندگی کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ زندگی چھوٹے تھے، بڑے ہوئے، بڑے ہو کے پھر ہم بزرگ ہو گئے، بزرگ ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ بس یہ 3 سٹیپ کی زندگی ہے، چھوٹے ہونا، پھر بڑے ہونا، پھر بزرگ ہو۔ کچھ لوگ تو یہ بھی 3 سٹیپ کیا 1 سٹیپ بھی پورا نہیں کر پاتے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جانا ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلنا چاہیے، اپنی نماز کو قائم رکھنا چاہیے۔ سب سے مشکل کام تم لوگوں کو نماز لگنے لگ گیا ہے، نماز کی پابندی کرنا شروع کر دو، جنت تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی جب تم نماز کی پابندی کر لو گے۔ جنت ایک سائن ہو جائے گا تمہارا، نماز جو ہے جنت کے لیے ایک سائن بن جائے گا جب تم نماز کی پابندی کر لو گے۔ آج کے دور میں ہر گلی کی نکڑ پر مسجد تو ہے پر نمازی نہیں ہے، یہ ہر کسی کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم نماز نہیں پڑھ سکتے تم کر کیا سکتے ہو؟ اور کوئی عبادت تو چھوڑو، تم ایک نماز نہیں پڑھ سکتے، تم ایک تسبیح نہیں کر سکتے، تم آئے کیا کرنے ہو اس دنیا میں؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی تم نے اپنے بارے میں اپنے آپ کو لے کر بیٹھے ہو تم نے اس دنیا میں آ کر کیا ہے؟ اور کبھی تم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے؟ رو رو کے آج ہی مانگنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ کل کا دن تمہارے نصیب میں ہو یا نہ ہو کس کو پتہ ہے؟ میرے نصیب میں ہو یا نہ ہو مجھے نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کے مانگو اور صبر سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم صبر سے بھی کام لو اور جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کرو، لیکن اس کے لیے تمہارے لازم ہے کہ تم صبر کرو اور محنت کرو، تمہیں ہر چیز مل جائے گی۔ تمہارے اللہ پر توکل رکھ کے، اللہ پر یقین رکھ کے جو بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو گے نا وہ واقعی میں تمہیں ملے گا، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بھی کہا ہے اور حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم صبر سے کام لو اور محنت کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، میں تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جس کی تم نے توقع کی ہے، جو تم چاہتے ہو۔ یہ دنیا بھی تمہیں مل جائے گی اور آخرت بھی۔ اور مال اتنا جوڑ کے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ کرو۔ نہیں کوئی آپ کو مل رہا تو محلے میں دیکھو کون غریب ہے، کون کس کی بیٹی شادی کرنے والی ہے، کس کو کچھ دینے والا ہے، وہ ان سب کو دینا شروع کر دو، تھوڑا تھوڑا دینا شروع کرو، مسجد میں ڈالنا شروع کر دو، جو مسجد بن رہی ہے اس میں ڈالنا، جمع کر کے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، جمع کر کے ہمیں کیا پتہ ہم کل کو زندہ ہوں نہ ہوں، تو پھر اپنے اوپر ہی نہ خرچ کیا، اپنے ہاتھ سے نہ کسی کو دیا تو بعد میں کرنے والے نے کیا کرنا ہے؟ لوگ اپنی اولاد پر رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد شاید ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے کچھ کر لے گی، یہ آپ کا وہم ہے۔ ہماری اولاد کیا کوئی بھی نہیں پوچھتا، ماں باپ بھی بھول جاتے ہیں، 1 سال 2 سال 10 سال 5 سال 10 سال ماں باپ بھی بھولنا شروع ہو جاتے ہیں اس انسان کو جو آیا ہوتا ہے اس دنیا میں۔ ماں باپ بھی آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ ماں باپ بھی ایسے اس چیز کو بھولنا، اس کی کمی کو وہ کمی وہ پوری ہو جاتی ہے، وہ جو خلا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ خلا ایسے آپ کے دلوں سے بھی ختم ہو جاتی ہے۔
ہم نے جب جانا ہے تو ہماری بھی خلا ختم ہو جائے گی، پتہ نہیں کتنے لوگ آئے ہیں، کتنے لوگ گئے ہیں، ہمیں کیا پتہ، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا ان کے مال نامے ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ نہیں ختم ہونے والے۔ اپنی زندگی مال کی وجہ سے خراب نہ کرو، اپنی زندگی کسی برے کام کی وجہ سے خراب نہ کرو۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت پیارا بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ برائی سے بچو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ بہترین بات کہی ہے۔ اس طرح کی برائیوں سے بچو جو تمہیں ضائع کرتی ہیں، اس دنیا میں بھی، آگے اگلے جہاں میں بھی۔ تمہارے لیے تمہاری بیویاں پاک کی ہوئی ہیں، تمہارے لیے اس کو تمہارے حق میں دیا ہوا ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ تم دوسروں میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ وہی سب کچھ تو اس آپ کی بیوی میں ہے جو دوسروں میں ڈھونڈتے ہو تم لوگ۔ اپنے آپ کو اپنے بیوی کے ساتھ اپنے جو رشتہ ہے وہی اپنے آپ کو صحیح رکھ کر آگے چلو اور اپنی ہر برائی سے بچو، اور یہ دوسری چیزوں کے اوپر یقین، دوسرے اپنی نظروں گندی نہ کریں، نظریں بھی نہ گندی کریں، اور اپنے آپ کو بہترین سے بہترین انسان بنانے کی کوشش کریں، اپنی بیوی کو سکھ دیں اور اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ سیدھے راستے پہ ہوگے آپ کی اولاد بھی سیدھے راستے پہ چلے گی، جب آپ الٹی طرف چلیں گے تو آپ کی اولاد بھی الٹی طرف چلے گی۔ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو کس طرف لے کے جانا ہے، برائی کی طرف کہ اچھائی کی طرف، یہ تم پر ہے۔ جب تمہاری بیوی تمہارے لیے پاک صاف ہوگی، جب تم اس کے لیے پاک صاف ہوگے تو اولاد بھی نیک پیدا ہوتی ہے، اور جب تم اس طرح کی بے حیائی میں پڑ جاؤ گے تو اولاد میں بھی یہ چیزیں آنی شروع ہو جائیں، نسل در نسل اس طرح کی برائیاں آگے سے آگے چلتی رہتی ہیں، اور تم اس طرح اپنے خاندان کو، اپنی نسل کو بھی تباہ کر دیتے ہو۔ اس لیے اپنی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو، اپنی میاں بیوی کا جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے اس کو اہمیت دو۔ بیوی جو ہے وہ تمہارے لیے سب کچھ کر دیتی ہے، کبھی بیٹھ کے سوچو، جیسا تم اپنے بچوں اور بیویوں کے لیے بیوی کے لیے سب کچھ کرتے ہو، ویسے ہی تم اپنے بیوی بھی تمہارے لیے اور اپنے بچے کے لیے سب کچھ کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ تو اپنے ماں باپ بھی چھوڑ دیتی ہے تمہارے لیے۔ اس لیے اس رشتے کی پاکیزگی، اس رشتے کی اہمیت جانو اور پہچانو۔ اس کے بعد اپنی نماز کو قائم رکھو، اپنی اولاد کو اس کی گواہی دینا، کہنا شروع کرو کہ ہاں نماز پڑھا کرو، برائی سے بچاؤ انہیں اور انہیں سیدھے راستے پر لگاؤ، اور یہی ہمارا فرض ہے۔ آدھی ہماری زندگی گزر چکی ہے، جو آدھی 2 4 5 10 اور جو آدھی رہتی ہے، اگر رہتی ہے اس کو اچھے اور بہترین طریقے سے گزار لو۔ چلیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میرے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں۔